دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو۔ حاجی عبدالحبیب الحمدللہ کرم فرمایا ہوا ہے۔ بھائی صاحب میں نے ماشاءاللہ یعنی آپ کا چونکہ مجھے علاقے سے بھی کچھ نسبت ہے تو میں نے دیکھا ہے آپ نے یعنی کھاتے پیتے گھرانے میں آنکھ جیسے کھولی اور مطلب شروع سے ہی گاڑی تھی اور بنگلور میں رہتے تھے آپ، کلفٹن کے پوش علاقے میں بھائی صاحب رہتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں اس میں آپ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ ایک جب خوشحالی کی کثرت ہو، روپے پیسے کی کثرت ہو، ایک مطلب رسک فیکٹر عموماً بڑھ جاتا ہے، جو ہم آبزرویشن ہے سارے ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن رسک فیکٹر بڑا ہوتا ہے کہ بندہ کہیں ایسی کسی پٹ فال میں نہ گر جائے، کسی ایسی مطلب یعنی کہ سنگین بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، یا کسی ایسے عجیب و غریب ماحول کا شکار نہ ہو جائے، یا عموماً پھر بھی دیکھا گیا ہے کہ غفلت کی ایک چادر ایک تعداد ہوتی ہے اس طرح کی کہ جو جن پر ایک چھائی ہوتی ہے، اور مال کی بھی ایک آفات ہوا کرتی ہیں۔ یہ بتائیے نا کہ کیا سبب بنا؟ کچھ اس طرح کے کویشچنز بھی ہیں، اجمالاً میں چلیں پوچھ لیتا ہوں۔ مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ بچپن ہی سے یعنی مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ بالکل دعوت اسلامی کے اوائل ہی میں امیر اہل سنت کے قریب تک آ گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے والد صاحب کہا کرتے ہیں کہ میری داڑھی کی عمر اتنی ہے جتنی دعوت اسلامی کی عمر ہے۔ اللہ اللہ۔ تو جب میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ بھی انفرادی کوشش، وہی نگران شورا کا مدنی پھول، کہ دعوت اسلامی کے اوائل تھے اور میرے والد صاحب کا غالباً ٹونسلز کا آپریشن ہوا تھا۔ جی جی۔ تو امیر اہل سنت اس وقت میرے والد صاحب سے ملنے ہاسپٹل پہنچ گئے، عیادت کرنے آئے۔ جی عیادت کرنے تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر میرے والد صاحب کو داڑھی کی نیت کروا دی، اور وہی انداز سبحان اللہ کہ دیکھیں آپ ابھی بستر پر ہیں، زندگی موت کا بھروسہ نہیں، وہی باپا کا جو ایک فکر آخرت کا انداز ہے، تو بس وہی میرے والد ہوگا۔ صاحب۔ مجھے تو نیکیوں کے حرص بھی سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ کرنے جا رہے ہیں عیادت کرنے، وہاں ایک اور نیکی بھی نیکی، پھر اس کو ملٹیپلیکیشن دیکھیں نا کہ اس کے بعد کون کون آیا ماحول میں۔ اچھا پھر والد صاحب ماحول میں آ گئے، اور بڑا ہی انیشیل اسٹیج تھا، میں بہت چھوٹا تھا اس زمانے میں، ٹھیک، اور بس ہوش ہی سنبھالا تھا، تو اب دیکھتا تھا کہ ایک بزرگ ہیں اور والد صاحب ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کبھی ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں، جمعے کو کوئی دورہ ہوا کرتا ہے، شہید مسجد خارادر، پہلے نور مسجد کی بات ہے، تھوڑا تھوڑا مجھے ابھی بھی نور مسجد کی کچھ باتیں یاد ہیں کہ ہم جاتے تھے، خاکہ سا یاد ہے، بہار شریعت کا درس ہوتا تھا، اللہ اللہ، یہ یاد ہے۔ اس کے بعد پھر امیر علیہ سنت تشریف لے آئے شہید مسجد خارادر کی پچھلی گلی میں ہمارا گھر تھا، اچھا ماشاءاللہ، تو بالکل ہم قریب ہی تھے، تو اور ہر جمعے امیر علیہ سنت دورہ فرماتے تھے، وہ پہلے دورہ اصطلاح تھی ہماری، تو مختلف علاقوں میں جانا ہوتا تھا، باپا کا مسجد میں بیان ہوتا تھا، میں ایک بینگ اے چائلڈ میں امیر علیہ سنت والد صاحب جاتے تھے تو مجھے ساتھ لے جاتے تھے، اور یہ میرے والد صاحب کا بچپن ہی سے مجھ پر احسان رہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اٹیچ رکھا انہوں نے، بالکل ساتھ رکھا، مدنی ماحول کے کاموں میں بھی بالکل ساتھ رکھا، اور میں بڑا بیٹا گھر میں ہی بڑا تھا، جی جی، تو مجھے وہ ہر جگہ لے کر جاتے تھے، اور اس سے امیر علیہ سنت سے بہت قرب ملا، انسیت ملی، دعوت اسلامی دیکھی، اور پریولیج مجھے یہ بچپن سے ہی حاصل رہا الحمدللہ کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ تک رسائی میری الحمدللہ رہی، اور ماشاءاللہ۔ تو بہرحال وہ ہوا یہ کہ بس وہی بچپن کا ایک ماحول ایسا تھا، جب ہم خارادر میں رہتے تھے تو بہت اٹیچمنٹ ہو گئی۔ اب تھوڑا سا لڑکپن کی طرف میں آیا، اسکول کا زمانہ تھا، اسکولنگ کا بھی بتا دیں سب، اسکولنگ انگلش میڈیم اسکول میں نے پڑھا، اور ظاہر ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہی پینٹ شرٹ ٹائی والا وہ سارا معاملہ تھا، اور کافی وہ نون اسکول ہے کراچی کا، بڑا اس اسکول کا اسپورٹس میں بڑا نام ہے، ہمارے اسکول میں 3 تو گراؤنڈز تھے، پھر سوئمنگ پول تھے، آڈیٹوریمز تھے، تو بہت زیادہ مجھے اسپورٹس کا تو میں یوں سمجھ لیں شیدائی تھا، جی جی میں بہت زیادہ اسپورٹس کا شیدائی تھا، اور پھر ہم بہت زیادہ مطلب میرا اوڑھنا بچھونا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپورٹس تھا۔ اچھا ہاں، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم اسی دوران ہم شفٹ ہو گئے کلفٹن کے ایریا میں، تو اب وہ ایج ہوگی 13 سال، اچھا آلموسٹ 12 13 14، یہ ایرا تھا زندگی کا۔ اسٹوڈنٹ لائف کے لیے آئے صاحب، آپ اسٹوڈنٹ لائف کا تذکرہ کر رہے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ سامنے دیکھیں اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں، اچھا یہ دیکھیں کتنے پیارے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور میرا وہ دن تھے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے وہ دن یاد کر کے۔ جی آئی سب جاری رکھیں۔ اچھا اب وہ ہم جب آپ آئے تھے کلفٹن کے علاقے میں، ابھی کلفٹن علاقے میں پہنچے تو یہاں تھوڑا سا ایک پیچ ایسا آیا زندگی کا کہ میں ماحول سے دور، ان اے سینس یوں ہو گیا کہ اب وہ شہید مسجد دور ہو گئی، ٹھیک ہے، اب باپا کی طرف جانا کم ہو گیا، اور اب یہاں مجھے ایک الگ ماحول نظر آیا نا، کلچر چینج ہے، علاقوں کا کلچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اور وہ ایک تھوڑی سی عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس میں بعض اوقات تھوڑا سا ماڈرنائز ہو جاتا ہے. تو اب میں اس طرف, کیونکہ بچپن ہی سے والد صاحب نے جہاں یہ شفقت کی مجھے کہ پاپا کے قریب لے جاتے تھے, وہاں اتنی مجھے روک ٹوک نہیں تھی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ شروع میں ہی میرے پاس گاڑی وغیرہ آپ نے بتایا کہ ہوتی تھی, تو اب وہ یہ ہوا کہ اس دور میں کرکٹ, فٹ بال, گیمز, اسکول سے آنا, کھیلنا, اور کوئی مطلب ایکٹیویٹی نہیں تھی. اب یہاں وہ زندگی کا ایک اور ٹرن آتا ہے, اور یہ ٹرن ہوا کہ کنیکشن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے لوز ہو گیا تھا. اچھا. تو تھوڑا ماڈرنائز لائف ایسا لگ رہا تھا فیل. ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا, ابھی میں 15 ایئرس کی ایج سے پہلے کی یہ ساری باتیں, ٹھیک ہے, لیکن ماڈرنائز کی طرف میں جا رہا تھا. مطلب کلچر کے کچھ نہ کچھ اثرات جو ہے آپ پر امپیکٹ آ رہا تھا مجھ پر, اور وہ فیشن کرنا اور اچھے ڈریسز لینا, اچھے شوز لینا, اور یہ ساری چیزیں شروع ہو چکی تھی. اچھا, اس میں میں کرکٹ کھیلتا تھا تو ایک اسلامی بھائی, میں آج تک مجھے اسلامی بھائی یاد ہیں, میرے محسن ہیں, میں بالکل ببانگ دھول مدنی چینل پر کہوں گا کہ اس اسلامی بھائی نے وہ کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ, میری دعا ہے کہ اس کی مغفرت ہو, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, آج بھی وہ ملتے ہیں الحمدللہ. تو اب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو وہ گراؤنڈ میں آ جاتے تھے. اچھا. ہاں, اور وہ آ کے جو نا مجھے کہتے تھے کہ آپ چلیں, ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے, وہاں آئیں, مدرسۃ المدینہ میں آئیں. انفرادی کوشش, انفرادی. اب وہ گراؤنڈ میں آ جاتے تھے. اچھا, ایک بار آئے, 2 بار آئے, 3 بار. اب میرے دوست میرا مذاق اڑانے لگے. اچھا, کہ یار یہ کون مولانا صاحب ہیں, تمہارا کرکٹ کھیل رہے ہو, یہ بیچ میں آ جاتے ہیں. تو میں جو ہے وہ ان کو منع کرتا تھا. 1-2 بار مجھے یاد پڑتا شاید میں نے ان کو ڈانٹ بھی دیا وغیرہ, نہیں آیا کرو, میری بے عزتی ہو جاتی ہے, دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا. تو بہرحال وہ اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ ہمت نہیں آ رہی, انفرادی کوشش ماشاءاللہ, اس میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا ایسا جذبہ تھا, مجھ میں کیا نظر آیا تھا ان کو, ان کی مہربانی ہے. حالانکہ میری اتنی بڑی ایج بھی نہیں تھی, جی جی, لیکن وہ آتے تھے. اور وہ مجھے آخر کار, جب وہی بات ہے نا کہ بار بار آنے کے بعد میرے دل میں آیا یار یہ بیچارہ اتنی بار آتا ہے, چلو یار چلتے ہیں. حالانکہ یہ اسی ماحول کی طرف مجھے بلا رہے ہیں جس ماحول سے میں بلانگ کرتا ہوں, میری فیملی بلانگ کرتی ہے. میں ٹھیک ہے تھوڑا دور ہو گیا ہوں, لیکن چونکہ میں نے بچپن ہی سے امیر اہل سنت اور یوں سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی کے مرکز کے قریب رہا تھا, تو علاقائی کاموں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی, کیونکہ یہ مجھے دعوت امیر اہل سنت کی طرف نہیں بلا رہے تھے, یہ مجھے اپنے علاقے میں ہونے والے درس اور مدرسے کی طرف بلا رہے تھے. تو میرے لیے وہ اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا وہ, لیکن اس کی انفرادی کوشش نے اتنا مجھے اٹریکٹ کیا کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا. ماشاءاللہ. اب یہ PNT کالونی ہمارا کلفٹن کے قریب علاقہ ہے, آپ کو بھی پتا ہے وہ علاقہ. اب وہ میری زندگی کا دوبارہ سے ایک نیا دور وہاں پر جا کے شروع ہوا کہ میں نے مدرسۃ المدینہ جوائن کیا, اور مجھے بڑا اچھا لگا, اور وہ بڑا اچھا انوائرمنٹ تھا. ہمارے استاد صاحب بریلینٹ ماشاءاللہ پڑھاتے تھے, اور اتنا اٹریکٹ رکھتے تھے ہمیں کہ وہ چھٹی کرنے کا جی نہیں چاہتا تھا نا. اچھا. ہاں, یہ جو ایک اچھے استاد کی خوبی ہے. کچھ تو کیریکٹرسٹک کچھ بتائیں نا, کچھ فیچرز بتائیں کہ تاکہ اتنے سارے جو ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ اسلامی بھائی بھی سن رہے ہوں گے, پڑھنے والے بھی, پڑھانے والے بھی. بالکل. دیکھیں, ایک اچھے ٹیچر کی نشانی یہی ہے کہ وہ آپ کو اپنے سے دور نہ ہونے دے. یعنی آپ جتنی دیر ان رہیں کلاس میں, کہ آپ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو, وہ آپ کے بغیر ان کو مزہ نہ آئے. تو ہمارے استاد صاحب جو تھے وہ ماشاءاللہ ہر کسی کو موقع دیتے تھے. پھر درس کی ٹریننگ ہوتی تھی, باری باری درس دیجئے. پھر اس زمانے میں تو فکر مدینہ کی ترکیب نہیں تھی, لیکن وہ سورہ ملک آج آپ سنائیں گے تو کل آپ کی باری ہے. پھر اس طرح کی بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, مطلب سب کو انوالو, بالکل ڈیفینیٹلی انوالو ہوتے تھے. اور پھر درس کے لیے انکریج کرنا. پھر اس کے بعد جیسے کوئی ایونٹ آ گیا, ربیع النور شریف کا ایونٹ آیا, 11ویں شریف کا ایونٹ آیا, تو ہم سب جناب وہ لائٹنگیں کر رہے ہیں, علاقے میں گرم جوشی ہے. جس طرح پہلے کورنگی کا اجتماع ہوتا تھا, پہلے ککری گراؤنڈ اجتماع ہوتا تھا, تو اس کی تیاری میں جناب وہ گھر گھر جانا. پھر قافلوں کی الحمدللہ ہماری بڑی زبردست ترکیب تھی. اس زمانے میں کراچی کے مختلف علاقوں کو مختلف سٹیز دے دی گئی تھی. تو ہمارا PNT کالونی کا جو ایریا تھا اس کو محراب پور, تو محراب پور ہمارا ایریا تھا. تو ہم وہاں بڑی پابندی کے ساتھ جاتے تھے, اور مدنی قافلوں میں, اور مجھے بہت مزہ آتا تھا. یعنی اتنا انٹرسٹنگ سفر ہوتا تھا, بہت زیادہ. مجھے اب بھی وہ لوگ یاد ہیں, بلکہ آپ کو بتاؤں کہ اب محراب پور کے لوگ اب بھی ملتے ہیں, تو الحمدللہ وہ بھی ریکگنائز کرتے ہیں. مجھے بھی بہت مزہ آتا ہے ان سے ملنے, کیونکہ میرے بچپن میں جب جاتا تھا. اچھا ہاں, اس زمانے میں تو ماشاءاللہ ہماری بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں, تنظیمی تراکیب ہیں, تو وہ بچوں کو اور چھوٹی عمر کے طلباء کو قافلوں کی اجازت نہیں ہے. اس زمانے میں چونکہ بچے اتنے ان نہیں تھے, تو مجھے وہ پریویلیج مل گیا کہ میں نے بہت ساری چیزیں کر لیں. تو میں الحمدللہ اس میں پھر قافلے میں جانے لگا, اور پھر وہی والد صاحب کی طرف سے کرم نوازی کے جہاں جانا ہے بیٹا اس قافلے میں جائیں, اجتماع میں جائیں. پیسوں کی طرف سے کبھی انہوں نے فل سپورٹ تھا, 100% سپورٹ تھا. ایون یہاں تک تھا کہ امیر اہل سنت کے ان دنوں روڈ اجتماعات ہوتے تھے پورے کراچی میں. جی جی. تو میں بسوں کا عادی نہیں تھا, اور اتنی عمر نہیں تھی کہ گاڑی چلا سکوں. رات کو ڈرائیور بھی نہیں ہوتے تھے. اچھا, اب علاقوں سے بھی ہمارے لوگ, کلفٹن میں جو ہے نا PNT کالونی میں اتنا زیادہ مدنی کام نہیں تھا کہ بس چلتی. اب کبھی نیو کراچی میں اجتماع ہے, کبھی لالو کھیت میں, مجھے علاقوں کے نام بھی نہیں پتا تھے. اب میں کیا کرتا تھا, مجھے یاد ہے کہ گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا نا, تو میں
اعلان کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اس جمعے کو امیر اہل سنت یہاں بیان کریں گے اور وہاں 4H-X10 یہ بسیں جائیں گی. اب میں وہ اجتماع کے فوراً بعد وہ بسیں نوٹ کر لیتا تھا. اچھا پھر مجھے یہ پتا تھا کہ صدر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے ہر جگہ بس مل جائے گی. تو میں ہمارے علاقے سے ایک صدر بس جاتی تھی, میں اس میں بیٹھتا تھا, پھر اس کو کہتا تھا یہ بس کہاں ملے گی, پھر اس بس والے کو کہتا دیکھو بھائی یہ اسٹاپ آ جائے نا تو مجھے اتار دینا. تو وہ مجھے بعض اوقات مس ہوتے تھے مجھ سے اسٹاپ, وہ کسی اگلے اسٹاپ پہ اتار دیتے تھے. تکلیف اس زمانے موبائل فون تو تھا نہیں کہ میں کسی سے کنیکٹ ہو جاؤں, لیکن وہ ساری یادگاریں ہیں اور اتنا مزہ آتا تھا. پھر اچھا اب لیٹ نائٹ ہو جاتا تھا اجتماع ختم, اس کے بعد گھر آنے کا ترکیب نہیں ہوتی تو یہ بھی مجھے گھر کی طرف سے اجازت تھی. اب میں کیا کرتا تھا, اب میں امیر اہل سنت کے قافلے کے ساتھ وہ شہید مسجد جاتے تھے, مکتبۃ المدینہ کا سامان سمیٹا جاتا, اور اب وہ سارا قافلہ سوزوکی وغیرہ کر کے شہید مسجد جاتے تھے. تو میں شہید مسجد جا کے وہاں سو جاتا تھا, پھر فجر پڑھ کے مجھے پتا تھا وہاں سے کون سی بس آتی ہے, میں اس میں بیٹھتا تھا اور اس پہ گھر آ جاتا تھا. تو مطلب وہ اتنا سپورٹ تھا گھر کی طرف سے کہ اتنی ساری چیزیں اتنی اتنا یعنی جو یہ ہیسل لیتے تھے آپ, اتنا پین لیتے تھے, کیا کوئی لذت ملتی تھی یا کیا ہوتا تھا, کیوں مطلب یعنی ایک اجتماع ہو گیا دوسرا ہو گیا, آپ مسلسل جائے جا رہے ہیں اجتماعات میں. دیکھیں اب تو 30 سال ہو گئے, تقریباً 28 سال کہہ لیں گے, 27 سال کہہ لیں گے, اب تک تو پیاس نہیں بجھی ہے. امیر اہل سنت کی شخصیت ہی ایسی ہے, باپا کا انداز ہی ایسا ہے, کروڑوں لوگوں کو جنہوں نے تبدیل کر دیا. مجھے بتائیں اب جتنے ناظرین اس وقت مدنی چینل کے میرے طلبہ سن رہے, کب ایسا ہوا کہ باپا کا بیان نہیں سننا, بہت سن لیا. ہر مذاکرہ, ہر بیان, اور اس زمانے میں تو جو جوبن تھا نا, وہ جو سٹائل, اب جو آپ قبر کی پہلی رات اور وہ کیسٹ سنیں, وہ باپا کا جو وہ انداز بیان ہوتا تھا, وہ تو دھاڑے مار مار کے لوگ رو رہے ہوتے تھے اور کتنے بے ہوش ہو جاتے تھے, اسی وقت نیتیں ہو جاتی تھی داڑیوں کی. اور وہ تو ایک عجیب ہی مطلب امیر اہل سنت, یعنی امیر اہل سنت کی زندگی کے بھی مختلف ادوار ہیں نا. تو وہ ایک باپا کی بھی مطلب ایک تو یوں کہیں گے جوانی کا وقت تھا, اب بھی جوانی ہے ہمارے باپا تو, لیکن وہ ایک بہت الگ دور تھا. یعنی اب مذاکروں کا جو انداز ہے, وہ جو بیانات کا انداز ہے, تو امیر اہل سنت کی سیرت وہی بات ہے کہ 30 سال ہو گئے لیکن اپنے تمام اسلامی بھائی کو اسی طرح اٹیچ رکھا ہے جیسے ایک کلاس چل رہی ہے, بور نہیں ہونے دیا کسی کو. ہر وقت ایک نیا رنگ ہے, ایک نیا انداز ہے, ایک نیا طریقہ ہے. آپ دیکھیں کچھ 4-6 مہینے بعد ایک دعوت اسلامی میں نئی چیز انٹروڈیوس کرا دی جاتی ہے اور اس کی برکتیں ہر طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. الحمدللہ. اے